میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک فرسٹ لینڈ ہو، اس فرسٹ لینڈ میں جو ڈنڈے لگائے جاتے ہیں مخصوص قسم کا کلر کر کے، اور وہاں پر ایک سنکیت ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ عام جگہ نہیں بلکہ یہ سرکاری جگہ، اس جگہ میں تصرف کرنے والا، اس جگہ میں کام کرنے والا دنیا کے اعتبار سے وہ مجرم شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر FIR بھی لگ سکتا ہے کہ اس نے دخل اندازی کی ہے۔ تو سنو، دنیا میں اگر کوئی قانون کے خلاف کرے تو دنیا کا قانون اس پر لاگو ہوتا ہے، تو جو اللہ کی نشانیوں کو پھیلانگے، جو اللہ کی نشانیوں کی توہین کرے، کیا اللہ کا قانون اس پر نہیں؟ اب میں آپ کو سامنے بتاؤں کہ آپ کہیں گے جناب نشانیاں کیسے؟ اس کی دلیل بھی ہمارے پاس قرآن پاک سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ بے شک صاحب لیٹ دے رہی ہوں۔ اب حاجی صاحب جو حج کر کے آئے وہ جانتے ہیں کہ صفا ایک پہاڑی کا نام، مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام۔ مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ مراد پور کی اتنی اونچی اونچی پہاڑیاں یہ بھی تیری پہاڑیاں؟ بے شک یہ بھی تیری پہاڑیاں ہیں، پیر پنجال کی اتنی اونچی اونچی پہاڑیاں، بے شک ان کو تو نے اپنی نشانیاں نہیں بنایا، صفا اور مروہ کو تو نے اپنی نشانیاں۔ سبحان اللہ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ وہی حکمت میں سمجھانا لگا ہوں ولیوں کی۔ سبحان اللہ۔ ہم جو سنی ہیں ہم ولیوں کے مزار کی بھی تو تعظیم کرتے ہیں، اور نبیوں کے ولیوں کے مزار کی بھی تعظیم کرتے ہیں، نبیوں کے مزار کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ یہی تک نہیں بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اس مقام پر اللہ کا ولی یا اللہ کا نبی بیٹھ کر عبادت بھی کر دینا، وہ بھی ہمارے نزدیک لائق تکلیف۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ نے غور کیا رب نے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار کیوں دیا؟ تو آئیے میں آج سے 500 سال پہلے کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں۔ جس وقت نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی وہابی، نہ یہ نہ وہ، ایک اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں صفا پہاڑی کو صفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑی پر آدم صفی اللہ بیٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم صفی اللہ بیٹھے تھے۔ مروہ پہاڑی کو مروہ اس لیے کہتے ہیں کہ مرأتن کا عربی میں مرأتن کہتے ہیں عورت کو، اس کو کہتے ہیں عورت کو، مرأتن کہتے ہیں عورت کو، اور مروہ بنا ہے مرأتن سے، مطلب کہ فرمایا اس پہاڑی پر ہم سب کی اماں حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی۔ توجہ ہے؟ اب حکمت سمجھو، رب قدیر نے اشاروں میں فرما دیا اے لوگوں جو پہاڑی میرے نبی کی قیام گاہ ہو، سبحان اللہ، جس پہاڑی پر میرا نبی بیٹھا ہو وہ میری نشانی بن گئی، سبحان اللہ، وہ لائق تعظیم ہو گئی، لائق تکریم ہو گئی۔ دنیا کی بڑی بڑی اونچی پہاڑیاں بھی اس پہاڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ دنیا کی پہاڑیوں کو نسبت دنیا سے ہے، اور صفا پہاڑی کو نسبت اللہ کے نبی سے، بے شک اللہ کے نبی سے ہے، وہ نشانی بن گئی۔
فرمایا مروا پہاڑی اس لیے نشانی بن گئی کہ وہاں پر میری ولیہ بیٹھی تھی، سبحان اللہ، میری ولیہ بیٹھی تھی، وہ پہاڑی بھی میری نشانی بن گئی۔ تو پتا چلا اس مقام پر اللہ کا نبی بیٹھ جائے، وہ پہاڑی وہ مقام اللہ کی نشانی بن جائے، اور جس پہاڑی پر جس مقام پر اللہ کا ولی بیٹھ جائے وہ بھی اللہ کی نشانی لائق تکریم ہو جاتی ہے۔ تو مجھے کہنے دو، اگر پہاڑی پر بیٹھ جانے سے، اس جگہ پر بیٹھ جانے سے وہ جگہ لائق عزت ہو جاتی ہے، لائق تکریم ہو جاتی ہے، وہ جگہ قابل احترام ہو جاتی ہے، تو جس جگہ پر اللہ کا نبی آرام کر رہا ہو وہ کتنی لائق تکریم؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ہم آج مدینہ شریف میں جاتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو ہم اس مزار مدینہ کی طرف پیٹھ بھی اپنا کرنا دوبارہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کوئی عام آدمی نہیں، یہاں پر نبی الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، یہاں کوئی عام نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء آرام فرما رہے ہیں۔ جب عام نبی کی بیٹھنے کی جگہ کو لائق تکریم کر دیا گیا ہے تو جہاں نبیوں کا نبی آرام کر رہا ہو اس جگہ پر ہم کیوں کر پیٹ کریں؟ اور دوسری بات فرمایا، جس مقام پر میرا ولی بیٹھ جاتا ہے وہ بھی لائق احترام ہوتا ہے، لائق عزت ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم سنی لوگ ولیوں کے مزاروں پر چادر چڑھاتے ہیں، مخصوص قسم کی چادر چڑھا کر، مخصوص قسم کی دیوار بندی کر کے اس پر گنبد، اس پر قبہ لگا دیتے ہیں تاکہ آنے والے کو پتہ چلے، زائر کو پتہ چلے یہ عام قبر نہیں بلکہ اللہ کے ولی کا قصبہ مزار ہے، اللہ کے ولی کا مزار ہے۔ یہاں پر آؤ تو ادب احترام کے ساتھ آؤ، سبحان اللہ۔ اور اس مثال پر میں آپ کے سامنے ایک اور آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ ہم نے کہا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا لائق تکریم ہوتا ہے، لائق تکریم ہوتا ہے، لائق احترام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، سبحان اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا یہ مزار بنایا ہے نا، بڑی محبت سے بنایا ہے۔ جو ان کے مزاروں کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ہر آدمی کو یہ میسر نہیں ہوتا، یہ اسی کو میسر ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ نے تقوی کی دولت ڈالی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو پتا چلا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جہاں بیٹھ جائیں اس جگہ سے بھی ہمیں فیض ملتا ہے، اور جہاں سراپا آرام کر رہا ہو وہاں پر تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہر دم ہوتا رہتا ہے۔ نہ جانے کتنے عذاب اللہ کے اس علاقے میں، اس محلے میں آتے ہوں گے، لیکن ولی کے صدقے میں ان سارے عذابوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ آپ دعا کے لیے لے آئیں اور میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں، آخری بات اے مسلمانوں، سب سے بنیادی اور سب سے ضروری چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ بے شک، کیا ہے بولیے؟ ایمان۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جان، اور جان تو بعد میں ہے، ایمان پہلے۔ بے شک، اگر انسان دنیا سے چلا جائے گا، ایمان ساتھ میں ہے تو قبر بھی روشن اور آخرت بھی روشن، اور اگر دنیا سے چلا جائے گا ایمان سلامت نہیں، اس وسیم رضوی کی طرح تو پھر جو ہے ادھر سے بھی پھٹکار لگا دی گئی، ادھر سے بھی آپ دیکھنا میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں بنے ہو۔ اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے
شک بے شک مٹ گئے مٹتے ہی مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد ایک تو عقیدہ اہل سنت و جماعت آپ نے چھوڑے گی انشاءاللہ بولے انشاءاللہ دوسری بات اپنے رشتے اپنے تعلقات اپنی برادری وہ اسی کے ساتھ رکھیں گے جو صاحب ایمان جو اہل سنت و جماعت انشاءاللہ ٹھیک ہے اور دوسری بات ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اپنے خالق کا وفادار ہوتا ہے وہ اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں کتے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کتا وہ جو پاگل ہوتا ہے اور ایک کتا جو پالتو ہوتا ہے پالتو کتے کے گلے میں جو ہے پٹا ڈال دیا جاتا ہے اس کے گلے میں گھنگرو ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام کتا نہیں یہ وہ کتا ہے جس کی گردن میں مالک کا پٹا ہے بے شک اس کی لگام اپنے مالک کے ہاتھ میں ہے کوئی اس کو مارنا گوارا نہیں کرتا مارے گا تو مالک آ جائے گا میرے کتے کو تو نے مارا تجھے پتہ نہیں اس کے گلے میں پٹا ہے اس کی ہر ایک تعظیم کرتا ہے اس کو کوئی مارتا نہیں ایسے ہی اونٹ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ اونٹ جو مہار والا ہوتا ہے لگام والا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی انسان پکڑتا نہیں مارتا نہیں تصرف نہیں کرتا گھر میں نہیں لاتا یہ مالک کا ہے اور ایک وہ جو بغیر نکیل کے گھومتا ہے ہر کوئی پکڑ کے کوئی مار رہا ہے اس کو کوئی گھر میں لے جا رہا ہے کوئی کام کروا رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہ اپنے مالک کا نہیں ہے اگر مالک سے بھاگ کر آئے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے بھاگ کر گیا کہتے ہیں مجھ پر عذاب نہیں وہ اس سے بڑا عذاب کیا کہ تجھے دار اسلام سے ہی خارج کر دیا اس سے بڑا عذاب کیا چاہتا ہے تو انسان ہم سب اپنے مالک کے وفادار ہیں ہماری غلامی کا پٹا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں بولیے انشاءاللہ اور رب قدیر نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے وہ ذات کوئی اور ذات نہیں میرے محمد رسول اللہ کی ذات اب ہمارے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم کے کپڑوں کو اور زنا کو اور ڈھول باجے کو حلال قرار دیں گے آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کیا ریشمی کپڑا دوسرا مردوں کے لیے ریشمی کپڑا حرام مردوں کے لیے جائز اور دوسرا زناکاری کو تیسرا ڈھول باجے کو جائز قرار دیں گے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ایسی محفلوں میں نہیں جانا جن محفلوں میں ڈھول باجے بولو ہم آج کے بعد ایسی محفل میں نہیں جائیں گے جہاں ڈھول باجے اور آخری بات اس کے بعد دعا کرتے ہیں ہم سب پر نماز 5 وقت کی فرض کتنی ہے آقا نے فرمایا کسی دروازے پر اگر ایک نہر جاری ہو اس میں وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ عرض کی نہیں سرکار نے فرمایا علیہ السلام نے یہی مثال ہے اس بندہ مومن کی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں نماز فرض ہے مسلمانوں نماز کی پابندی بولیے انشاءاللہ مستری صاحب میرے کہتے بندن سارے مستری صاحب یاد رکھیں اور طارق صاحب آپ بھی یاد رکھیں یہ عرس بات میں ہے بہت اچھا کام کیا آپ نے میں خوش ہوں آپ سے مبارک دیتا ہوں دل سے خوشی مستری صاحب آپ کو
اور سے پاک کے دل سے گہرائیوں سے آپ کو خوشی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ تمام انتظام آپ نے کیا نا، دل خوش ہو گیا۔ اور مزہ تو تب ہے کہ صاحب خانہ خود اپنے ہاتھوں سے مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ یہ دونوں کیتلیاں پکڑ کر چڑھ رہے تھے نا، میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کا ولی بھی خوش ہو رہا ہے مزار میں کہ میرا عرس اور صاحب خانہ خود ہی کھلا رہا ہے، تاکہ میرے ولی کا جو مہمان ہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن اللہ کا ولی اس صورت میں خوش ہوگا کہ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی، نمازوں کی پابندی ہوگی، تبھی یہ عرس اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، ورنہ یہ عرس مقبول نہیں مردود ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں گے، اپنے بچے بچیوں کو اسلامی تعلیم دیں گے، اور گھر میں ڈی جے اور ڈھول باجا نہیں کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ استغفر اللہ تعالی رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔